اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حجت خدا بسم اللہ الرحمن چپ کر دو محمد حنیف اللہم کن ولیک الحجت صلوات علیہ وآلہ صالح ولی وقائد وناصر ودلیل علينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد باواز بلند کر صلوات نعرہ تکبیر جو جشن منانے کے لیے آئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت۔ آپ جشن جس طرح سے منایا جاتا ہے اس طرح سے نہیں منا رہے، اس لیے وہ پھٹ کے جشن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خلق الاول بنور ربہ وبقدرتہ وبمشیتہ وبجمالہ وبکمال اسرتہ خیر اسرۃ وشجرتہ خیر شجرۃ اسمہ احمد مرفوع علی عرش وعرض محمد ثم صلاة والسلام علی سکن گزار منبر سلومی سرور مطلبی ابن ام النبی دروح لدا نہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائی انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنہ سید الاوصیاء امان الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المؤمنین امام المتقین افضل العابدین ازہد الزاہدین زین المواہدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ باب اللہ سر اللہ حسن اللہ سیف اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر درود پڑھیں محمد وآل محمد کیاسی ہجری 17 ربیع الاول مدینہ محمد مصطفیٰ کا سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی حویلی جمعے کا دن نماز فجر کے وقت جناب بی بی ام فروہ صلوات اللہ علیہا کی گود میں امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے نازل ہوئے جیسے قلب نبی پہ قرآن نازل ہوئے۔ جشن کا آغاز میں نے کر دیا ہے، جہاں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ ساتھ دیجیے گا 2 سے 4 یا 5 منٹ زیادہ نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جہاں پر آپ جشن منانا چھوڑ دیں گے وہیں پر میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ ضرور پڑھیں محمد والے محمد آج صادقین کا جشن ہے تو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی فضیلت میں 2 سے 4 جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ دیکھیں یہ وہ ذکر ہے آل محمد کا ذکر ہے، اور اس میں ذکر میں بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہارے صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو بھی زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے قیامت والے دن وہ زبان خاموش ہوگی۔ بندے پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا مولا جب زبان پریشان ہے وہاں پر زبان بولے گی نہیں، قیامت میں تو سوال ہونے ہیں، فرشتے سوال کریں گے، وہاں پر اللہ نے ہم سے سوال و جواب کرنے ہیں، اگر ہم جواب نہیں دیں گے زبان خاموش ہو جائے گی تو پھر جواب کون دے گا؟ اس وقت صادق آل محمد فرماتے ہیں جو زبان بھی ہمارے ذکر میں بولتی ہے قیامت والے دن وہ زبان خاموش ہوگی، ہم 14 اس کی وکالت میں بولیں گے۔
आल मोहम्मद। कौन जाफर? जिसका बाबा बाक़िरुल उलूम हो, अल्लाहु अकबर, जिसका बाबा बाक़िरुल उलूम हो और जिसका बेटा काज़िमुल गैज़ हो और जिसकी दादी जनाबे बदूल हो और जिसके दादा की विलायत के बगैर सब कुछ फजील हो, उसे जाफर कहते हैं। समझ आया? उसे जाफर कहते हैं। इरशाद हो रहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक सलात नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। यही आयत एक बंदे ने पढ़ी, कुरान उठाकर सादिक आल मोहम्मद की खिदमत में आ गया। अगर का मौला इस आयत में अल्लाह क्या कहना चाहता है? अल्लाह फरमा रहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। मौला ये कैसे अल्लाह ने कह दिया? मौला परेशान होने वाली बात क्या? मौला परेशानी है। कुरान कह रहा है कि जो भी नमाज पढ़ेगा वो बेहयाई नहीं करेगा, जो भी नमाज पढ़ेगा वो बुरे काम नहीं करेगा। मौला ये नमाज के बारे में ये आयत है, लेकिन मौला मैंने काफी बंदे देखे नमाज पढ़ते हैं गुनाह भी करते हैं। जो होनी चाहिए आपकी। मौला नमाज भी पढ़ते हैं बेहयाई भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं चुगलखोरियां भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं बुरे काम भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं ज़िना भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं ज़कात नहीं देते, नमाज भी पढ़ते हैं बेहयाइयां करते हैं। सादिक आल मोहम्मद फरमाते हैं तू क्या समझता है? इसी नमाज के बारे में अल्लाह कह रहा है। दोनों हाथ कदमों में रख कर कहता है मौला मैंने तो यही समझा था कि इसी नमाज के बारे में अल्लाह कह रहा है कि यही नमाज बेहयाई से रोकती है, यही नमाज बुरे कामों से रोकती है। मौला मैं तो यही समझ रहा था। उस वक्त सादिक आल मोहम्मद ने फरमाया नहीं, ये नमाज नहीं है, अस्सलात और विलायत अली इब्न अबी तालिब, इस सलात से मुराद मेरे दादा की विलायत है। क्या बात है? मेरे दादा की विलायत है। और जो आपने हो गई है सादिक आल मोहम्मद का ये फजीलत का एक जुमला आपके समातों की नजर करो। देखिए मुश्किल कुशा हुज्जत खुदा हर वक्त हर लम्हे हर जमाने में मौजूद होती है। सादिक आल मोहम्मद का जमाना है, 5 साल जाहिरी सन है मेरे मौला का, मदीना का शहर है, तौहीद पर मुश्किल आने वाली है। क्या हुआ? एक शख्स था मदीना के चौक पे आ गया, मुसलमानों को कहता है मुसलमानों मेरे करीब आ जाओ। सारे मुसलमान करीब हो गए। कहता है 3 सवाल किबला मोहम्मद हमीद साहब नमाज में इंशाल्लाह ले दे 15 मिनट पहले ना सोचो इंशाल्लाह तवज्जो करे सब लोग फांसी इंशाल्लाह। किबला उसने कहा मैंने 3 सवाल तुमसे पूछने हैं। जी हनीफ साहब जी तवज्जो करनी है किबला। मुसलमानों मैंने तुमसे 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, तुम जो कहते हो कि अल्लाह एक है, मुझे बताओ तो सही अल्लाह से पहले क्या है? मुसलमानों तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह एक है। कहाँ अकीदा तो है लेकिन जवाब नहीं आता। दूसरा सवाल, यहूदी कहता मेरा दूसरा सवाल भी है, तुम कहते हो अल्लाह नूर है, फिर ये बताओ अल्लाह का मुंह किस तरफ है? सवाल तो ठीक है ना? कहते जवाब किसी के पास था नहीं, सारे मुसलमान परेशान थे, पसीना था माथे पर, तो कौन जवाब दे? तो ही तो मुश्किल है। तीसरा सवाल यहूदी ने पूछा, यहूदी देकर कहते तुम जो कहते हो कि अल्लाह है, बताओ तुम्हारा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? जवाब किसी को आता नहीं, माथे पे पसीना है। तो भीड़ पे जब भी मुश्किल आई है हुज्जत खुदा काम आया है। उस वक्त मेरे सादिक आल मोहम्मद जिनकी जाहिरी संग मुबारक कितना 5 साल, मेरे मौला मजमे को चीरते हुए आए, इसके सामने खड़े होंगे, कहा यहूदी अपने सवालों को जरा दोहरा। तवज्जो करनी है, यहूदी सवालों को दोहरा। यहूदी कहता मेरा पहला सवाल मुसलमानों से यही है कि तुम कहते हो कि अल्लाह एक है, मुझे बताओ कि अगर अल्लाह
اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا ہے؟ میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا یہودی گنتی کے یہودی کہتا ہے 1 2 3 4 5 مولا نے فرمایا گنتی کو الٹا کر یہودی کہتا ہے 5 4 3 2 1 مولا فرماتے ہیں 1 سے پہلے کیا ہے؟ یہودی کہتا ہے 1 سے پہلے کچھ نہیں مولا نے فرمایا پھر اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے اب مسلمان تھوڑے سے خوش ہو رہے تھے اور یہودی کے ماتھے پر پریشانی کہ یہ بچہ جواب دے رہا ہے دوسرے سال پوچھ دے کر کہتا ہے تم کہتے ہو اللہ نور ہے مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ نور ہے تو اس کا منہ کس طرف ہے؟ اس وقت میرے مولا نے فرمایا یہودی ایسا کر چراغ جلا یہودی نے چراغ جلایا مولا نے دیکھ کے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودی دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ روشنی ہے چراغ ہے نور ہے مولا نے دیکھ کے فرمایا اس کا منہ کہاں ہے؟ دیکھ کر کہتا ہے اس کا منہ تو چاروں طرف ہے امام نے فرمایا پھر اللہ کا منہ بھی چاروں طرف ہے لیکن توحید پر مشکل ہے اور حجت خدا کام آ رہے ہیں ہر زمانے میں رہے ہیں حجت خدا ظاہری سال مبارک 5 سال تیسرا سوال سنیے گا جہاں پر میں نے آپ سے دعا بھی لینی ہے دعا بھی لینی ہے اور آپ نے جشن منانا ہے تیسرا سوال یہودی کا یہ تھا کہ تمہارا اللہ ہے تو بتاؤ اس وقت کیا کر رہا ہے مسلمانوں کو جواب آتے نہیں تھے کہا تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے جب اس نے یہ کہا نا بار بار تمہارا اللہ تمہارا اللہ تمہارا اللہ اس وقت کیا قائم کر رہا ہے اس وقت میرے مولا نے جملے میں توجہ کرنی ہے لفظوں پر غور کرنا ہے امام نے کیا فرمایا امام نے فرمایا کہ میرا اللہ اس وقت ایک 5 سال کے بچے سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کرا رہا ہے سلامت رہے بس میں نے ختم کر دیا آگے آپ کے سوالوں کے سامنے پیش کروں گا اس کے بارے میں اس کے بعد میرے بھائی انشاءاللہ قصیدہ سنائیں گے آپ کو صادقین کا مدینہ کا شہر دیکھیں آل محمد جو چیز بھی بابا جی دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے جتنی بھی چیزیں آل محمد نے تاریخ پڑھیں صاحب مطالعہ میرے سامنے تشریف فرما ہے جو چیز آل محمد نے دی ہے واپس کبھی نہیں لی جسے بھی جو چیز دے دی واپس نہیں لی توجہ کریے گا کہ محمد حنیف صاحب میں نتیجہ دینے لگا دیکھیں مدینے کا شہر تھا ایک شخص تھا جو تجارت کرتا تھا تاجر تھا آل محمد جو چیز دیتے ہیں واپس نہیں لیتے توجہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے تاجر تھا آ گیا تجارت کے سلسلے میں مدینہ کا شہر کڑکتی ہوئی دھوپ اس وقت جو جائے قیام ہوتی تھی مسافر خانہ ہوتا تھا وہ مسجدیں ہوتی تھی لوگ مسجدوں میں جا کر قیام کرتے تھے یہ موقع وغیرہ نہیں ہوتے تھے اس وقت تو اس نے کہا مسجد کہاں ہے جب مسجد کا پوچھا لوگوں نے بتایا مسجد ادھر ہے یہ شخص چلا گیا مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور کیونکہ تھکا ہوا تھا تو تھکاوٹ کی وجہ سے یہ اسے نیند آ گئی اس کے سامان میں علامہ صاحب 1000 درہم کی تھیلی تھی جو اس کا قیمتی سامان تھا جب یہ نیند سے اٹھا بیدار ہوا تو جو بھی اٹھتا ہے سب سے پہلے اپنے سامان کا جائزہ لیتا ہے تو اس نے بھی اپنے سامان کا جائزہ لیا اس نے دیکھا جلدی میں دیکھا ہوگا شاید اسے اپنی تھیلی نظر نہیں آئی تو پریشان ہو گیا اس نے ادھر مسجد میں دیکھا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے فقط اس شخص ہے نوجوان ہے جس کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح چمک رہا ہے اس نے دیکھا یہ شخص بیٹھا ہوا اس سے پوچھتا ہوں کہ میری تھیلی کہاں ہے وہ آ گیا اس شخص کے پاس وہ شخص کوئی اور نہیں تھا تمہارے صادق آل محمد ہے اس شبیر کے یہودی تھا اور یہودیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ حجت خدا کیا ہوتی ہے یہ آ گیا اس نے کہا مجھے لگتا ہے میری تھیلی مجھے مل نہیں رہی مجھے لگتا ہے کہ میری درہموں کی تھیلی آپ کے پاس ہے بتانے لگا ہے کہ آل محمد جو چیز دے دیتے ہیں وہ واپس کبھی لیتے نہیں ہے آگے میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا یہ شک کر رہا ہے میرے مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر کے دروازے پر لے آئے مولا اندر تشریف لے گئے اور دروازے پر جب میرے مولا پہنچے تو مولا نے یہاں سے اسے 1000 درہم کی تھیلی کو بھی یہ واپس آیا اس نے دیکھا میری تھیلی تو میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس نے کہا میں نے تو اس شخص پر میں نے تہمت لگائی ہے میری